یہ کہانی ہے ایک 16 سالہ لڑکے فاخر اور 13 سالہ لڑکی اینی کی۔ دونوں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اینی کے پاپا اور فاخر کے پاپا دونوں آپس میں بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں اتنی بڑی فیملی رہتی ہے۔ فاخر کے پاپا کا کاروبار ہے اور اینی کے پاپا اپنے بڑے بھائی کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اینی کی دادی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس گھر میں بچوں کی شادی دیکھ کر ہی جاؤں۔ دادی کے دونوں بیٹے یعنی اینی کے پاپا اور فاخر کے پاپا اپنی امی کی ہر بات مانتے ہیں اور ان کا کہا بالکل نہیں ٹال سکتے۔ دادی بھی اپنی مرضی کی ہر بات منوانے کے لیے دونوں بیٹوں کے کان بھرتی رہتی ہے، اور جب بھی اپنی بہوؤں کی شکایت اپنے بیٹوں سے کرتی ہے تو وہ اپنی بیویوں کو خوب ڈانٹتے ہیں۔ اینی کی امی اینی کے پاپا کے رویے سے بہت دکھی رہتی ہے، کیونکہ اینی کے پاپا کبھی نہ تو کسی کام کی ذمہ داری لیتے ہیں اور نہ ہی اینی کی امی پر کبھی توجہ دیتے ہیں، بلکہ اینی کی امی کو ہر وقت پریشان کرتے اور ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اینی اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہے اور بچپن سے ہی اینی کی خواہش ہے کہ وہ ایک دن اپنی امی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ جب بھی اینی کی امی کو اس کے پاپا بلا وجہ ڈانٹتے اور پریشان کرتے تو اینی کی امی اینی کے سامنے روتی اور اپنا دکھ اپنی 13 سالہ چھوٹی بیٹی کو سناتی، اور اینی کہتی کہ امی میں خوب پڑھوں گی اور ایک دن بڑی آفیسر بن کر آپ کی ہر خواہش پوری کروں گی اور ہمیشہ ہم دونوں بہت خوش رہیں گے۔ ادھر اینی کی دادی اپنے بڑے بیٹے یعنی فاخر کے ابو کو کہتی ہے کہ اینی اور فاخر کی شادی کر دو تاکہ میں یہ شادی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ فاخر کے پاپا اپنے چھوٹے بھائی یعنی اینی کے پاپا کو اپنی امی کا فیصلہ سناتے ہیں تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ دادی کا فیصلہ ہر کسی کو ماننا پڑتا تھا۔ اب جب اینی اور فاخر کی شادی کا فیصلہ باقی گھر والوں کو سنایا جاتا ہے تو اینی کی امی اس بات کی شدید مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اینی کی ابھی عمر نہیں ہے شادی کی، 13 سال کی بچی کی کھلونے سے کھیلنے کی عمر ہے، اس پر یہ قیامت نہ ڈھائی جائے۔ لیکن اینی کی والدہ کو سختی سے چپ کرا دیا جاتا ہے اور اسے اپنی زبان بند رکھنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ادھر جب اینی اور فاخر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ پہلے تو یقین نہیں کر پاتے اور انہیں اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آتا کہ ہماری شادی ہوگی۔ وہ دونوں ابھی بالکل بچے تھے، ان کے بھی کھیلنے کودنے کی عمریں تھیں۔ اینی کھلونوں اور گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن وہ اپنے والدین اور دادی کے اس سخت اور اٹل فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اینی اور فاخر کی ماؤں نے دادی کے سامنے دبے دبے الفاظ میں کچھ احتجاج تو کیا، لیکن دادی نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے خاندان میں اسی عمر میں ہی شادیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اینی اور فاخر کی شادی بھی فوراً ہی ہوگی۔ مہندی والے دن جب اینی اور فاخر کو ساتھ بٹھایا گیا تو اینی فاخر کو اس انداز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے اسے اب تک یہ ایک بھیانک خواب لگ رہا ہو، اور جیسے وہ فاخر کو کہہ رہی ہو کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ یہ سب کچھ رک جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ مگر فاخر بھی تو مجبور تھا، وہ بچہ تھا، وہ اپنے بڑوں اور خصوصاً اپنی دادی کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اینی اور فاخر دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں کے لیے ایک الگ کمرہ مختص کیا گیا تو اینی اور فاخر ایک دوسرے سے اس بات پر بھی لڑتے کہ ان میں سے کون بیڈ پر سوئے گا اور کون صوفے پر سوئے گا۔ فاخر نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنا بیڈ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، لہٰذا تم صوفے پر سو جاؤ۔ لیکن دونوں کی بیڈ پر سونے کی لڑائی اس بات پر ختم ہوئی کہ ایک دن فاخر بیڈ پر سوئے گا اور ایک دن اینی سوئے گی۔ دراصل دونوں کو ابھی شادی شدہ زندگی کے ان معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے آداب سے بے خبر وہ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہتے، کیونکہ 13 سال کی لڑکی اور 16 سال کا لڑکا اور کیا کرتے، وہ بھی کزنز جو ہمیشہ ایک ہی گھر میں رہے ہوں اور بچپن سے لڑتے جھگڑتے رہے ہوں۔ اسی دوران اینی اسکول بھی جاتی رہی کیونکہ وہ ابھی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک روز اینی کی پھپھو گھر آئی تو اس نے اینی کو سادگی میں دیکھا تو وہ بہت غصہ ہونے لگی کہ تم کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی، کیا ایسی ہوتی ہے دلہن؟ پھپھو نے زبردستی اینی کو چوڑیوں کا ایک سیٹ پہنا دیا۔ اب جب صبح اینی اسکول پیپر دینے لگی تو لکھنے کے دوران اس کی چوڑیوں کی آواز سے سبھی ڈسٹرب ہو رہے تھے۔
आखिर एनी की टीचर ने उस पर शदीद गुस्सा किया और कहा कि तुम स्कूल पढ़ने आई हो या शादी पर आई हो। इस पर तमाम क्लास की लड़कियां एनी पर हंसने लगी। एनी घर आई और अपनी अम्मी के सामने बहुत रोई कि ये क्या कर दिया है आपने मेरे साथ। सभी मुझ पर क्लास में हंसते रहते हैं, मैं खुद को कुछ कर दूंगी। लेकिन उसकी अम्मी ने उसे सब ठीक हो जाने का दिलासा दिया। पर ठीक क्या होता, इधर से दादी आई और एनी को कहा कि अब तुम शादीशुदा हो गई हो, जाओ किचन में काम करो और बर्तन धो। शादीशुदा लड़कियों पर जिम्मेदारियां होती हैं। एनी बेचारी सकते में आ गई। खेलने कूदने की उम्र में उस पर जिम्मेदारियों के पहाड़ टूट पड़े थे। वक्त गुजरने के साथ साथ फाखिर और एनी भी एक दूसरे को समझने लगे और उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि जो कुछ भी हुआ है सब हकीकत है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। वो एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। नतीजा ये हुआ कि एनी, जो कि अभी बहुत छोटी थी, मिट्टी के बर्तनों से खेलने की जिसकी उम्र थी, जिसे अभी गुड़ियों से खेलने का शौक था, उसे इस छोटी सी उम्र में हमल हो गया और उसके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई। अब वो स्कूल भी जाती, किचन में खाना भी बनाती, बर्तन भी धोती और छोटी सी बच्ची को भी संभालती। उसने जो अपनी अम्मी की ख्वाहिशात पूरी करने के ख्वाब देखे थे, अफीसर बनने के जो ख्वाब देखे थे, अपने ख्वाबों को पूरा करने के ख्वाब जो आंखों में सजाए थे, वो सब चकनाचूर हो चुके थे। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी हो तो उसकी छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी जाए, क्योंकि ना तो वो अपनी अम्मी की कोई ख्वाहिशात पूरी कर सकती थी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी शोहर से दुख झेले हैं, और ना ही अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर कर सकती थी, क्योंकि उसे अब जो कुछ भी करना था अपनी इस छोटी सी बच्ची के लिए करना था। और सारी ज़िंदगी इसी तकलीफ़ में जीना थी कि उसने तो ज़िंदगी जी ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि चाइल्ड मैरिज किस तरह बच्चों की ज़िंदगियों को निगल जाती है। लिहाजा हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करना चाहिए और उनके खेलने कूदने और पढ़ाई की उम्र में ऐसे सख्त इम्तिहान में उन्हें नहीं डालना चाहिए।